السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حدیث نمبر 61 عن عامر بن سعد قال كان سعد بن ابی وقاص في ابله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواہ مسلم۔ سیدنا سعد بن عامر کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا چپ رہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی، غنی، چھپا ہوا ہو۔ لفظی ترجمہ اور وضاحت۔ عن عامر بن سعد، عامر بن سعد سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کان سعد بن ابی وقاص کے سعد بن ابی وقاص 10 ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت ملی، فی ابلہ اپنے اونٹوں میں تھے، یعنی اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ فجاءہ ابنہ عمر، تو ان کا بیٹا عمر آیا۔ فلما رآہ سعد، تو جب سعد نے ان کو دیکھا کہ بیٹا آیا ہے، قالا تو ایک دم بولے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ھذا الراکب، اس سوار کے شر سے، یعنی خیر کی خبر لایا ہو، کوئی شر کی بات نہ ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے روٹین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ملنے کے اوقات بھی فرق ہوتے ہیں۔ مثلاً عموماً لوگ آپ کو کب وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ارلی مارننگ تو نہیں آتے، یعنی ایک وقت ہوتا ہے نا، تو جب کوئی وقت کے بغیر آتا ہے تو انسان اس کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کا آنا خیر ہو۔ کوئی آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹائے یا بالکل ارلی مارننگ کو، تو ہم کہتے ہیں خیر تو ہے، کیا ہوا؟ یا کوئی بہت صبح فون کر دے آپ کو، تو اس وقت آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ فون کا وقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ اونٹوں کے کام کاج میں مصروف تھے اور آنے کا وقت نہیں تھا، تو اچانک بیٹا آیا اور سوار ہو کر آیا، تو کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سوار کے شر سے۔ فنزل، تو وہ اترے، یعنی بیٹا اترا۔ فقال، کہنے لگا، لہو، آپ کو، یعنی سعد بن ابی وقاص کو، انزلت فی ابلک وغنمک، آپ اپنے اونٹ اور بکریاں چرا رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان میں مصروف ہیں۔ وترکت الناس، اور آپ نے چھوڑ دیا لوگوں کو، یتنازعون الملک بینہم، کہ وہ آپس میں حکومت پر لڑیں، یعنی خلافت پر اتنی بحث ہو رہی ہے کہ کس کو دی جائے۔ جن لوگوں کا نام لیا گیا تھا ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے، یعنی حضرت ابوبکر کی خلافت کے وقت کی بات ہے۔ یعنی اس وقت آپ کو اونٹوں میں کھڑے ہونے کی بجائے، اس کام کی بجائے جا کر ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیے جو خلافت کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فضرب سعد فی صدرہ، تو سعد نے اپنے بیٹے کے سینے پہ دھپ مارا، چپ رہو۔ فقال اسکت، کہا خاموش رہو، یعنی مجھے تم مت سمجھاؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، العبد، ایسے بندے سے، التقی، جو اللہ سے ڈرتا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، الغنی، جو بے نیاز ہو، غنی ہو، الخفی، چھپا ہوا، یعنی دکھاوے باز نہ ہو، شہرت کا طالب نہ ہو، اپنے آپ کو نمایاں کرنا اس کو پسند نہ ہو، ایسا شخص اللہ کا محبوب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے، یا اللہ کا پیارا وہ شخص ہے، یعنی بہترین شخص ہے وہ
جس کے اندر یہ تین کوالٹیز ہوں. عمل صالح کی ڈیٹیل ہے ایک طرح سے. یہ ایک ہے تقوی، ایک ہے غنا، اور ایک ہے خفا. بندے کے اندر جب تین صفات یہ آ جاتی ہیں تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ کی محبت کا حقدار ٹھہرے. وہ کام کون سے ہیں؟ ان میں پہلا کام تقوی ہے، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر اس وقت بندے کے دل میں آتا ہے جب بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت، بڑائی اور اللہ کے جلال کو پا لیتا ہے. جب اس کے دل میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے. میری قسمت اس کے ہاتھ میں، میری تقدیر اس کے ہاتھ میں، میرا اچھا برا سب اسی کے حوالے. میں اس سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، میں کہیں چھپ نہیں سکتا، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جتنی جتنی انسان کے اندر اللہ کی پہچان آتی ہے اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے، ناموں کے ذریعے، اتنا اتنا انسان کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر بیٹھتا جاتا ہے. تو تقوی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس. وہ ایسا احساس کہ انسان کو تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی غلط کاموں سے روک دے. وہ اس وقت اس کو نیکی پر ابھارے جب اسے کوئی بھی موٹیویٹ کرنے والا نہ ہو. ہم ہر وقت بندوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ایمان بڑھائیں یا وہ ہمیں دھکا سٹارٹ کرے. ایک گاڑی ہوتی ہے جو خود چلتی، اور ایک وہ گاڑی ہوتی ہے جو ہر تھوڑی دیر کے بعد کڑپ سے رک جاتی. تو وہ گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جن کو 4-5 لوگ مل کے دھکا دیتے ہیں، دیتے جاتے آخر وہ سٹارٹ ہوتی، پھر کچھ دیر چلتی ہے، پھر اگر کہیں رک جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو ہم میں سے بھی کچھ لوگ دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں، سستی کے مارے پڑے رہتے ہیں، جیسے آپ عام طور پر بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو ایک دھپ لگاتے ہیں، دھکا لگاتے ہیں، پش دیتے ہیں، پھر وہ چلتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. یعنی سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، یعنی ان کی باغ ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی، دوسرے ان کو چلاتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کا خوف چلاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی محبت کا احساس. وہ انہیں بیٹھنے نہیں دیتا، چین نہیں لینے دیتا، سستی نہیں کرنے دیتا. وہ مشکل سے مشکل حالات میں، وہ تھکے ہوئے بھی ہوں، وہ زخمی بھی ہوں، وہ اللہ کی پکار پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بہانے نہیں سوچتے، وہ کام کرنا جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ وہ کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ جس کو اللہ کے لیے کرنا ہے اس کو پھر کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کسی انسان کی پھر ناراضگی کی، اور نہ کسی انسان کی طرف سے ملنے والے کسی فائدے کی. وہ پھر کرتا چلا جاتا ہے. تو جب کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا اور اللہ کی خاطر سب کچھ کرتا ہوگا تو وہ اللہ کا محبوب نہ ہوگا کیا؟ تو ان اللہ یحب العبد التقی. اور دوسرا ہے الغنی، جو قناعت پسند ہو، بے نیاز ہو. بے نیاز سے مراد مغرور نہیں کہ وہ کسی سے سلام دعا نہ کرے کہ وہ بے نیازی دکھائے، وہ بے نیازی نہیں. یہاں بے نیازی سے مراد جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر اکتفا کرتا ہو، اس کے اندر لالچ نہ ہو، گریڈینس نہ ہو. خیر کا متلاشی ہو لیکن لالچی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا لالچی ہے تو آپ کے دل میں اس کی کوئی قدر رہتی، کوئی محبت رہتی؟ ہرگز نہیں. آپ اس سے بھاگتے ہیں. لیکن جب کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس کو آپ کے مال سے، آپ کی شہرت سے، آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے کسی چیز سے غرض نہیں ہے، وہ بے غرض انسان ہے، غنی ہے، اس کا دل بھرا ہوا ہے، جس کہتے ہیں نا رجا ہوا، تو اس کے اندر ایک اطمینان ہے، جو ہے اس کے پاس اس پہ وہ راضی ہے. ایسا شخص بندوں کا بھی محبوب ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے. کیونکہ غنا کہتے ہیں دولت مندی کو، اور غنی کہتے ہیں دولت مند کو. تو دولت مندی صرف مال سے نہیں ہوتی. بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کی لالچ کسی ٹھکانے نہیں ہوتی، وہ اس کو تو استعمال نہیں کرتے، اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان کی ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جس کا ذکر پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. لیکن کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، دل راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت دیا.
کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ کیسی گزری، کہتے ہیں بہت اچھی گزری. اور کچھ لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی محرومی ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں. کیونکہ جو بندہ غنی ہوتا ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میرا رب ہے نا وہ کر دے گا. تو جو غنی ہوتا ہے وہ غنا اس کی دعاؤں میں، اس کے شکر میں، اس کے صبر میں، اس کے توکل میں، ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. یعنی یہ ایک خوبی جو ہے غنا کی، وہ اس کے لیے بہت سی خوبیوں کا ذریعہ بن جاتی. دیکھیے شکر گزار کون ہوگا؟ جس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اور اگر کوئی شخص رونا ہی روتا رہے اور صرف اس کے اندر لالچ ہی ہو کہ اچھا میرے پاس یہ بھی نہیں اور اس کے پاس کیوں اتنا ہے، حسد کا بھی شکار ہو اور غم اور دکھ اور پریشانی اس کو گھیرے ہی رکھے ہر وقت، تو وہ اس کی خود ساختہ بھی ہوتی، اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے صرف غمگین رہنا، روتے رہنا، خود بھی پریشان رہنا، دوسروں کو بھی کرنا، بیکار کی سوچنا، کیونکہ اور تو کوئی سوچ ہے نہیں اچھی، کچھ کرنے کو نہیں، بس یہی سوچے چلے جاتے کیا نہیں ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی میسر اور جس کو رہنے کے لیے چھت میسر، وہ بادشاہ ہے دنیا میں، وہ دنیا میں بادشاہ کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اس کو کس بات کا غم ہے. لیکن عادت سے مجبور ہیں لوگ، ہر وقت رونا دھونا جاری رہتا ہے. تو اسی طرح جو غنی انسان ہوتا ہے، جب اس کو اطمینان ہوتا ہے اور کوئی چیز کھو جاتی ہے اس سے، یا کوئی چیز نہیں بھی ہوتی اور کو غم آ جاتا ہے زندگی میں، تو بڑے آسان طریقے سے صبر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا کچھ دیا، اگر یہ فلاں چیز لے لی مجھ سے، کوئی بھی عزیز پیارا فوت ہو گیا، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے صبر کر سکتا ہے کہ باقی تو سب ہے نا، بہن بھائی ہیں، ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ گننے لگتا ہے جو اتنے سارے ہیں ابھی، وہ صرف اسی کا بچار نہیں کرتا رہتا اور اس کی بنا پہ بےچارا نہیں بنا رہتا کہ جو چلا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے بےچارا بن کے جینے کی. ایسے لوگ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ دوسروں کی بس ہمیں ٹینشن ملتی رہے، وہ دھکا سٹارٹ والی بات ہے. اور الخفی، جو چھپ کے رہنا پسند کرے، چھپی ہوئی نیکیاں کرے، جو اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دے. اب آپ دیکھیے کہ جو ہر ایک سے چھپ کے نیکی کر رہا ہے وہ دراصل کس کو دکھا رہا ہے؟ کس کو دکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. یہ چیز بھی اس کے غنا کی علامت ہے. اللہ نے دیکھ لیا کافی ہے، حسبی وکفا، کافی ہے مجھے اور وہ کافی ہے. سمع اللہ لمن دعا، اللہ نے سن لیا اس کی بات جس نے اس کو پکارا ہے نا اللہ سننے والا ہے نا، وہ دیکھنے والا. کوئی نہیں دیکھتا تو نہ صحیح، غم کس بات کا، کوئی نہیں میری بات سنتا نہ صحیح، یہ ہے غنا، اللہ ہے نا سننے والا. سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہی، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کو دکھاوے کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہوتا کہ لوگوں میں بڑی شہرت ہو اور لوگ مجھے بڑی امپورٹنس دیں، کیونکہ جس کو یہ شوق لگ جائے کہ لوگ دیکھ لیں، وہ یہ بھول جاتا ہے، وہ یہ کافی نہیں سمجھتا کہ اللہ نے دیکھ لیا، اور اللہ کا دیکھ لینا کافی. وکفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی بھی کافی. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی غم ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، ان سب کے پیچھے دنیا کی محبت ہے، یا مال کی محبت ہے، یا جاہ کی محبت ہے، رتبے کی، عہدے کی. اور وہ بندہ ان صفات سے خالی ہے، چاہے کتنا بھی دعویٰ کرتا رہے، کتنا بھی خوش فہمی کا شکار ہو کہ اس کے اندر اللہ کا بڑا ڈر ہے اور اس کا دل بے نیاز ہے اور اس کو چھپ کے رہنا پسند ہے. جھوٹ کہتا ہے وہ. جھگڑالو شخص اصل میں ہے ہی نہیں ان میں سے کسی صفت کا حامل. جھگڑا کرتا وہ ہے، لڑتا وہ ہے، شکوے شکایتیں وہ کرتا ہے، اعتراضات کا پٹورا ہے وہ شخص کہ جس کے اندر یہ صفات نہیں. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. تنہائی میں بھی اللہ کافی ہے، وہ تنہائی میں کبھی بور نہیں ہوتا، کبھی بھی، بلکہ تنہائی اس کو بہت اچھی لگنے لگتی ہے کہ ایک ایسی ہستی سے بات کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے جو اس کی ہر بات سمجھتی. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل غمگین ہوتا ہے، آپ کسی انسان سے شیئر کرنے لگتے ہیں، وہ اتنی فضول بات آگے سے کرتا ہے کہ آپ اور غمگین ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہ ہی کہی ہوتی، نہ ہی اس کو بتایا ہوتا. اچھا عموماً ہم بتاتے بھی کس کو؟ جن پہ بڑا مان ہوتا ہے نا، جن سے بڑی محبت ہوتی اور جن پر یقین ہوتا ہے کہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. مثلا شوہر ہے، بچے ہیں، گہرے دوست. لیکن اکثر تجربہ کیا بتاتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا چاہتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیوں اداس ہیں.
ہمیں کیا دکھ ہے. لیکن اگر آپ اس بات کی عادت ڈال لیں اللہ سے باتیں کرنے کی، اور اس کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے چھپ کے، کیونکہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو دیوانہ کہیں گے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیوانہ نہیں کہے گا. اور اس طرح آپ کے بڑے سے بڑے غم، بڑے سے بڑے دکھ، بڑے سے بڑے جھگڑے اور فساد اور اعتراض اور لوگ آپ پر جو باتیں سب ختم ہو جاتا ہے، سب کا کتھارسس ہو جاتا ہے، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے اور آپ ایک پرسکون اور مطمئن انسان ہوتے ہیں. اور لوگوں سے پھر آپ اتنی بات کرتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، جتنی بتانا ان کے فائدے میں ہوتی، یا آپ کی ایک خاص ضرورت ہوتی کہ یہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہ پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہونے والی بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفات ہے. لوگوں کی پسندیدہ صفات کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے نہ ڈرے ان سے ڈرے. جو لوگوں سے ڈرتا وہ آپ کو اپنے روب تلے رکھنا چاہتے ہیں. پھر غنی، جو دل کا بے نیاز ہو. اور لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ جس کے پاس خوب دولت ہو. وہ تو بے نام کا دوسرا معنی لیتے ہیں. خفی، لوگوں کو عام طور پر شہرت پسند ہوتی ہے، اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ایک جھلک دیکھ لیں، کیسی کیسی اٹھ پٹانگ حرکتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں صرف ریکارڈ توڑنے کے لیے. ریکارڈ توڑتے توڑتے جان چلی جائے، ریکارڈ ٹوٹ جائے بس کسی طرح، اپنے آپ کو بھی توڑ بیٹھتے ہیں بازو کا. لیکن جس بندے کو یہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی کوانٹٹی نہیں چاہیے، تھوڑا سا بھی خالص عمل کہیں بہتر ہے بنسبت اس عمل کے کہ جس میں بہت سی گڑبڑ ہے اور پولوشن ہے اور نیتوں کی خرابی ہے اور لوگوں کا حق مارا ہوا ہے اور دوسروں پہ ظلم کیا ہوا ہے. کوئی فائدہ نہیں ایسے عمل کا کہ جو آپ بد اخلاقی کے ساتھ کریں، اور جو آپ چڑچڑے پن کے ساتھ کریں، اور جو آپ لوگوں کو ستا کے کریں، لوگوں کا حق مار کے کریں. مثلاً اگر آپ لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کا حق مارے، بچے آپ کی بھوک سے بلک رہے ہیں، یا آپ دین کے کام میں ایسے لگے ہوئے کہ بچوں کو بالکل ہی اگنور کر دیا ہے، کیا فائدہ؟ تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. اور اعتدال صرف اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنا کر لیا، میں نے اپنی پوری کوشش اس حد تک کر لی ہے، یہ کام اللہ کا حکم ہے، اس نے کہا اب یہ کرو اگلا کام، تو میں یہ چھوڑ کے اب یہ کرنے لگی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ایسا بندہ جب اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے تو ہر چیز اپنی پلیس پہ آ جاتی ہے. پھر بہت ساری چیز کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ کوالٹی کے پیچھے دوڑتا ہے کہ اچھا میں یہ کر لوں اور اچھی طرح کر لوں، ایسا کر لوں کہ اللہ کو پسند آ جائے. تو ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے، میں پھر ایک دفعہ ریویو کروں گی اور کچھ احادیث مزید اس میں ایڈ کروں گی اس حدیث کی وضاحت میں. جی، یہ مال ہی کے سلسلے میں ہے. بیسیکلی علم کے لیے تو ہمیں کہا گیا وقل رب زدنی علما، اور انسان کو ہمیشہ علم کا حریص ہونا چاہیے. دو لوگوں سے رش کیا جا سکتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہو لیکن وہ ہر وقت دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کر رہا، اور جس کے پاس علم ہو اور وہ اس کو پڑھ رہا اور عمل کر رہا اور آگے پیچھے بانٹ رہا ہو. اتنے دنوں سے علم ہی نہیں عبادت تھی، جیسے آپ وہاں سے کچھ بھی کوئی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کسی کا نام لے لیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ میرا بھی نام ہے، لیکن دل میں ہلکا سا وہ ہوتا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. بالکل، تو یہ کس چیز میں جائے گا؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو اس بات کا بھی شوق نکل جائے کہ کسی کو میرا نام پتا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، کئی لوگ آپ کو حیرت میں ڈالتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں مجھے؟ نہیں پہچانا، دوسرے کو شرمندہ کرنا نا. اب یا تو وہ سچ کہے گا کہ نہیں پہچانا، وہ آپ کو پھر برا لگ جائے گا، اور جب وہ جھوٹ بولے گا تو آپ نے اس کو گناہگار کیا ایسا سوال کر کے. ایسی پہیلیاں نہیں بجھوانی چاہیے. سوچے کبھی کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ نام کے لیے، شہرت کے لیے، جاننے کے لیے. ہم سب سوچیں کیوں کرتے ہیں ایسے. جی، اسی طرح یہ کہ اس جگہ پہ میرا نام کیوں نہیں، میرا نام بھول گئے تم، اس پہ خفا. اور اگر کوئی نام لے لے تو اس پہ بہت زیادہ خوش، کوئی یاد نہ کرے تو ناراض، کوئی یاد کر لے تو بہت زیادہ خوش. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے کہ اچھی لگتی ہے اور ایک چیز نہیں اچھی لگتی، لیکن اس میں بس ایک حد تک ٹو مچ اس کے اوپر ریئیکشن کرنے کی ضرورت نہیں، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، اعتدال ہی ٹھیک ہے. آپ پہ سے باہر نہ ہو کسی بھی چیز پہ. ایک بات شیئر کرنی چاہوں گی ایک فتویٰ سے نا. میرے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں تو وہ کوئی بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، ہر چیز سے جو ہے
بات بولیں اور صحیح کام کریں نا. تو کیا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ گڈ ڈیڈس کرنے اور بیڈ کرنے. اب آپ کی مرضی, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, آپ کو گڈ کرنا اچھا لگتا ہے یا بیڈ؟ مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے نا شروع سے یہ بتانا چاہیے, انہیں ہر وقت بس یہی یاد دلانے کی کوشش ہوتی ہے کہ بتائیں تاکہ شروع سے. دیکھیے اس میں ایک اور درجہ ہے نا, اور وہ درجہ ہے محبت کا, جس میں دوسرے کی مرضی اپنی مرضی ہو جاتی ہے اور عین مرضی ہو جاتی ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ اچھا میں ایک بندی بھی ہوں, قید ہوں, کہ جو کروں اللہ کی مرضی سے, اور اس کو قید اور مشقت سمجھ کے کرتی ہوں, ایک بوجھ سمجھ کے کروں. اور ایک یہ کہ شوق سے کروں, وہی کام جو اللہ کی پسند کا ہے اور وہ میرا شوق ہے, اس درجے تک لانا چاہیے اللہ کی مرضی کو, کہ وہ ہمارا شوق بن جائے, ہماری محبت بھی بن جائے. تو پھر آپ دیکھیں گے اس کام کو آپ بہت انجوائے کریں گے, خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ہماری ٹھنڈک کیوں نہیں؟ اس درجے پہ نہیں آئے نا. جی آپ کچھ فرمائیں. جی یہ اس حدیث کو اس کے پس منظر کے ریفرنس سے تھوڑا سمجھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا؟ نہیں, اپنے لیے کہا کہ میں کیوں حکومت اور عہدے اور ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں جا رہا, کیونکہ میرا اصل مطلوب کیا ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنا, اور وہ مجھے حاصل ہو سکتی ہے تقویٰ سے, دنیا سے بے رغبتی سے, اور چھپ کر نیکیاں کرنے سے. تو میں کیوں نہ وہ کام کروں جو اللہ کو پسند ہے, میں کیوں وہ کروں جس میں نفس کی تسکین تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ محبت حاصل نہ کی جا سکتی. جی آپ فرمائیے. لیکن اسی پوائنٹ کو اگر کنٹینیو کریں, جی اگر کیپیبلٹی کی حکومت سنبھالنے کی, تو اس مقصد کے لیے اس کو طلب کرنا کیا وہ بھی غلط ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے میک اے ڈفرنس؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جو بندہ طالب ہوتا ہے حکومت کا یا کسی عہدے کا, اس کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی. جب کوئی کیپیبل ہوتا ہے, ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, تو لوگ خود اس کو اختیار کرتے ہیں کہ آپ کریے, آپ کر سکتے ہیں, تو آپ کو موقع مل جائے گا. ہماری فکر ہونی چاہیے اپنی قابلیت بڑھانے کی, نہ کہ غلط ہتھ کنڈوں سے اقتدار حاصل کرنے کی, کیونکہ پھر ساری توجہ کس پہ ہو جائے گی, ان ٹرکس پہ, اس سیاست پہ کہ جس کے ذریعے ہم وہ چیز حاصل کر سکیں. پھر اس پہ نہیں رہے گی کہ ہم اپنے اندر کوئی قابلیت بھی بڑھائیں, پھر ساری توجہ شفٹ ہو جائے گی, مقصود اور مطلوب کچھ اور ہو جائے گا. جی جیسے ہم کسی کام کے کیپیبل ہوں اور اپنے ہی لوگوں میں آپ اپنی بڑائی نہ کرنا چاہتے, لیکن سچویشن ایسی ہو کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے اس کام کی, تو پھر آپ بیلنس کیسے کریں گے اس چیز کو؟ اس میں بھی بے شک جتنی مرضی کیپیبلٹی ہو, اپنے آپ کو آفر کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ اصل طلب کس چیز کی, کیوں کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ آپ اپنے نفس پہ بھی قابو نہیں پا سکتے اور آپ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ سب کچھ ہی آپ کا ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے, تو بہتر ہے پھر نہ کریں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اس شہرت کی خواہش کنٹرول کر سکتے ہیں اور کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں, تو آپ آگے بڑھ کے کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ میں جو دعا بھی کرتی ہوں اپنے لیے, کوشش بھی کرتی ہوں کہ اچھے کام کروں, سب کرنے کی مگر پھر بھی میں کس ہوں, تو کیا میرا تقویٰ کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے؟ خود کو خود انالائز کیجیے, کیونکہ میں آپ کو اتنا نہیں جانتی کہ میں آپ کو فتویٰ دوں کہ آپ میں تقویٰ کم ہے یا آپ میں ایمان کم ہے. لیکن ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں اس اعتبار سے کہ کوئی کام جب میرے سامنے آتا ہے تو میں کیوں نہیں کر پاتی, کیا وجہ ہوتی, کیا میری جسمانی کوئی کمزوری ہے, کوئی بیماری ہے, کیا میری ایسی کوئی مصروفیت ہے, کیا بچے ایسے چھوٹے ہیں کہ وہ زیادہ توجہ مانگتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے لمبی نماز کو. کیونکہ ایک ہی چیز نہیں کہی جا سکتی, نہیں آپ پن پوائنٹ کر کے 1 2 3 نہیں کہہ سکتے. پوری طرح جائزہ لیں کہ میں کس وجہ سے پیچھے رہتی ہوں, سستی کیوں آتی ہے. اگر جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى, یہ منافقین کی صفت بتائی گئی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں, دیر کرتے ہیں, تاخیر کرتے ہیں, لیٹ کرتے ہیں, کوئی کہے تو کرتے ہیں, ورنہ موقع ملے تو نہ ہی کریں. تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ کہیں ایمان میں کمی ہے. پھر ان کاموں کو کیجیے جس سے ایمان بڑھے, ٹھیک ہے, تاکہ پھر آپ کو ایک جذبہ آئے اور ایک آپ کے اندر وہ انرجی اور وہ طاقت آئے کہ آپ خود سے خود کرنے لگ جائیں. تو اینالائز کرنا پڑے گا سچویشن کو. جی لیڈی سے زیادہ جینٹس سے ریلیٹڈ یہ کوشچن ہے کہ جیسے جاب کے سلسلے میں اگر ہم ایفرٹس نہیں کرتے, دیکھیے جاب تو کمائی کا ذریعہ, شہرت کا ذریعہ تو نہیں. نہیں, جیسے مجھ سے ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو یہ سوال کیا گیا کہ اگلے 10 سال میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں, تو اب اگر میں ایفرٹس نہیں کروں گی تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتی. ایفرٹ کرنے سے تو نہیں روکا گیا, یہاں کوئی خلافت جاب تھوڑی ہے, جیسے آپ نے کوئی عہدہ جاب تو نہیں ہے. کہ منصب کی ہرس خطرناک ہے. جی منصب کی ہرس واقعی خطرناک ہے, عہدے کی ہرس خطرناک ہے,
لیکن جاب اور عہدے میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. جاب جو ہے وہ تو کمائی کا ایک ذریعہ ہے, اور اس میں آپ کو وہیں نہیں کھڑے ہونا, صلاحیتیں بڑھانی بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی پہنچانا ہے اور اٹھانا بھی ہے, لیکن وہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ آپ پورے خاندان میں ایک بہت اعلیٰ درجے کی کوئی چیز مشہور ہو جائے. وہ نیت اور ہے, اور فائدہ پہنچانے کی نیت کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے بولا تھا کہ علم کا انسان حریص ہونا چاہیے, تو یہ علم صرف دین کا ہوتا ہے یا دنیا کے علم؟ فائدہ مند علم. ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ نہیں کہا گیا دینی یا دنیاوی, یہ تقسیمیں ہم نے کر دی ہیں. ہمارا دین جو ہے وہ دنیا کو ساتھ لے کے چلتا ہے. کوئی بھی چیز جو فائدہ مند ہوگی, چاہے وہ دنیا کی ہوگی لیکن انسانوں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے, تو اس پر محنت کرنے پر بھی آپ کو اجر ملے گا, اور زیادہ سے زیادہ آپ اس میں تحقیق کریں, آگے بڑھیں. دین کا حصہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ دین کی جو بنیادی فرائض ہیں آپ پر, ان کو اگنور نہ کریں. جی آپ. بیٹی بہت چھوٹی ہے, باقی بچوں میں ذرا سے بڑا ہو گیا ہے, تو بڑی بیٹی ہے تو کسی کا گلا کرنے کی, میں نے کہا اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور بس آپ یہ نہیں کرو اس طرح نہیں. تو وہ چھوٹی بیٹی سنی دیکھی اللہ تعالیٰ کی اسکیری چیز ہے جن سے ڈرنا چاہیے, تو وہ مجھے تھوڑا سا وہ واقعی اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ میں بہت چھوٹے بچوں کے دل میں تقویٰ ڈالنے کے لیے آپ سے. تقویٰ کا مطلب اللہ کا ڈر ہے, لیکن یہ کہ تقویٰ کا مطلب اسکیرنگ نہیں ہے, یعنی کوئی اسکیری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بار بار ڈر کا لفظ بولنے کی بجائے لفظ بدل دیں. تقویٰ اللہ کی عظمت کا احساس, کہ جس میں اللہ کی بڑائی انسان کو محسوس ہو, اور اس کے بنیاد پر انسان اپنے آپ کو عاجز محسوس کرے. جی آپ. شابش, ویری گڈ. جی ہاں, ہم بعض اوقات بڑی خالص نیت سے قرآن پڑھنے کا کام شروع کرتے ہیں, لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو نیت کو خالص رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر ہم نقل کرنے سے بھی نہیں باز آتے. نقل کیوں کی جاتی, سوچے تو, کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ شہرت بنانے کے لیے نا, اہمیت جتانے کے لیے کہ آتا ہے ہمیں, حالانکہ آتا نہیں ہوتا, اور ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں. تو ہے نا خرابی پھر یہاں. اور پھر صرف اتنا نہیں ہوتا کہ چھوٹا موٹا کمی بیشی ہو گئی تو کوئی بات نہیں, اگنور کر دیا, یا معلوم کر لیا کہ اچھا اس کو درست کیسے کروں. غلطی درست کرنے کے لیے کوئی نہیں سوال کرتا, غلطی کیا ہے, اصلاح کیسے کروں. بہت کم لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں, یہ دیکھتے کہ نمبر کیوں کاٹیں گے. سوال یہ ہوتا ہے نا, چلے ہم نے نمبر بھی لے لیا, ہم پاس بھی ہو گئے, پھر اس کے بعد ہم نے دین کا کوئی کام کرنا ہے. دو طریقے ہوتے ہیں, ایک یہ کہ اپنے طریقے پہ جہاں موقع ملے کچھ بھی کر لیں, ایک یہ کہ ہم آرگنائز طریقے سے کام کریں, ایک ٹیم کے طور پہ کام کریں, مل جل کے آرگنائزڈ وے میں. اس کے لیے ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کے ساتھ مل کے انسان کام کرتا ہے. جیسے مختلف کمپنیز ہوتی ہیں, اسی طرح انسان کو کمپنی بنا لیتا ہے کچھ بھی. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے آتے ہیں خالص اللہ کی رضا کی خاطر دین کا کام کرنے, پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ٹیم میں اختلاف اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کب ہوتے ہیں, وہ کیوں ہوتے ہیں, وہ کس لیے ہوتے ہیں, اس کی کیا بنیاد ہوتی. جی آپ. جی, یعنی عہدے کی حرص, اور پھر اپنی ذات آ جاتی ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی, اور میرا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں قبول کیا گیا. اور کیا ہوتی ہے وجہ, انا کا مسئلہ. جی ہاں, لوگوں سے ایکنالج کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے مان لیا جائے, میری رائے کیوں نہیں لی گئی, مجھے کیوں نہیں پوچھا گیا, میری مرضی کے بغیر کیوں کر دیا گیا. نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان چیزوں کو ایشو بنا کر غیظ و غضب کا شکار ہونا, یہ طریقہ درست نہیں. یا پھر کام چھوڑ کے بیٹھ جانا, حسد ہوتی ہے استاذہ کی, دوسرا کیوں آگے نکل رہا ہے, اس کو کیوں زیادہ پسندیدگی مل رہی ہے, اس کو کیوں زیادہ اکنالجمنٹ مل رہی ہے, مجھے کیوں نہیں اس کام کے لیے چن لیا گیا, میں زیادہ اہل ہوں. جی. جب آپ نمائش آپ پڑھا رہی تھی تو اس کی جگہ آپ نے بات بتائی تھی کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں شیطان ان کے اوپر زیادہ اٹیک کرتا ہے اور آپس میں نفرت ڈالتا ہے, تو دین کا کام کرنے والوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس میں. بالکل, یعنی اس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ ہم دین کا کام بھی وہ کام لینا زیادہ پسند کرتے ہیں جو فرنٹ پہ ہو, اور وہ کام جو چھپ کے کرنا پڑے, جسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, جس کا کسی کو پتا نہ ہو,
جس کی کسی کو خبر نہ ہو وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کام میں برکت بھی اتنی ہوتی ہے جس درجے کی نیت ہوتی ہے. صحابہ کرام کے کام میں کیوں اتنی برکت تھی؟ اتنے کم عرصے میں کیوں اتنا دین پھیلا؟ اخلاص تھا نا، یہ کردار تھا. آپ کو معلوم ہے سعد بن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تیر پکڑاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوں. یہ آپ کے محبوب ترین صحابی تھے. تو ان کے دل غنی ہو چکے تھے نا، وہ بندوں کی شہرت کی ان کو طلب نہیں رہی تھی. اور ہم ہر وقت بندوں سے اکنالجمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. چھوٹا سا کام کر کے بندوں کو دیکھتے ہیں اچھا پسند آ گیا کہ نہیں، پھر آگے چلیں یا یہ رک جائیں یا پیچھے واپس چلے جائیں. تو یاد رکھیے جب دین والے جھگڑا کریں تو اینالائز کریں کہ کس چیز کی محبت ہے، کیا چیز جھگڑا رہی ہے یہاں ان کو، کس بات پہ ناراضگی ہے. یہی سے پھر غیبت شروع ہوتی، یہی سے دوسرے کو ذلیل کرنا شروع ہوتی، یہی سے دوسرے کا مذاق اڑانا. دین تو کہیں رہ جاتا ہے، وہ جو سیکھا ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کہتے نہیں یہ تو ہماری شخصیت کا حصہ ہے. تو پھر آپ نے تو کچھ پایا ہی نہیں، آپ تو وہی جاہل کے جاہل ہیں اگر آپ کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو دوبارہ ایک اوور ویو کر لیتے ہیں اس حدیث کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بہترین کردار سامنے آتا ہے اور کس طرح ان کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تڑپ تھی، اور کس طرح فتنوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ حکومت بھی فتنہ ہے، شہرت فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، دینداری بھی انسان کے لیے فتنہ ہو جاتی ہے. اس میں بھی شیطان بار بار آ کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم تو ماشاءاللہ آپ تہجد گزار بھی ہو گئے اور تم تو جب سے قرآن پڑھنے لگے بڑی تبدیلیاں آ گئی تم میں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا آ گیا. تو ایسے میں انسان فتنے کی چیزوں کو، ان چیزوں کو اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. یعنی وہ فتنوں سے بچنے کے لیے دور دراز نکل جائے گا اور فتنوں کے مواقع کو چھوڑ دے گا. ابو سعید سے مروی ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرے. صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ کا تقوی رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھے. یعنی دو میں سے ایک راہ اختیار کرے. ایک کیا ہے؟ جان اور مال سے جہاد. اس کے لیے اسے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے گا، اکیلے کوئی نہیں جہاد کر سکتا. یعنی ایک ٹیم کے ساتھ. ابھی جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ دین کے کام کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک کیا کہ لوگوں کے بیچ میں ٹیم میں رہ کے کام کرے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی ملتی ہے اور بعض اوقات کام آسانی سے ہوتے ہیں، بعض اوقات جلدی ہوتے ہیں. ایک گرنے لگے دوسرا اٹھا لیتا ہے، ایک پیچھے ہونے لگے دوسرا کھینچ کے ساتھ کر لیتا ہے. اب مثلاً آپ میں سے بہت سے لوگ گھر میں اکیلے اکیلے کیسٹ سی ڈی سنتے رہتے ہوں گے، نیٹ پہ لیکچر سنتے ہوں، اور اس وقت جو سب مل کے اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم سب سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کا ایک اور امپیکٹ ہے نا، اس کی ایک اور برکت ہے. تب آپ کہ نہیں میں وہ کلاس میں چونکہ بولتی بہت ہوں تو اس لیے پھر بہتر ہے میں اکیلی گھر میں ہی چھپ کے بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیت اس سے خراب ہوتی ہے تو آپ بیٹھ جائیے، آن لائن سن لیجیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ساتھ آپ کی نیت شہرت کی نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچانے کی، اور مثلا میں یہاں پر ہوں تو اس میں سب سے زیادہ تو مجھے مشکل ہوتی ہے کہ میں اپنی نیت کا جائزہ لوں کہ جو میری محنت ہے وہ کسی ٹھکانے لگے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر ہو، نہ کہ میں صرف آپ کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں. ہاں، اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آؤں، محنت کروں، یہ بھی ایک جہاد ہے نا. یہ سب کچھ چھوڑ کے گھر بار وطن ہر چیز سے ایک اسٹرگل انسان کرتا ہے ایک میسج ڈلیور کرنے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ ہے پہلی قسم کہ جس میں انسان جان اور مال لگاتا ہے. دوسری قسم کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں اس سے میں بہت فتنے میں پڑتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتا اور میں ایسے کام کرتا ہوں جس سے کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ میں ایک گوشے میں رہ کے دیندار بن جاؤں. دونوں چوائسیز ہیں آپ کی، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ واقعی میں دین پہ قائم رہیں دونوں حالتوں میں، جو بھی آپ کی چوائس ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ لوگوں میں نکلنا جانا بیٹھنا سکھانا سب فتنہ ہے، اکیلے رہو گھر میں بیٹھو. لیکن گھر میں بیٹھ کے پھر وہ کیا کرتے ہیں، واقعی دین پہ رہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اکثر صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور کوئی چھپی نیکیوں کے کام کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے اکیلے ہونے سے پھر؟ جی ہاں، بعض اوقات آپ ایک فتنے کو چھوڑ کر آسمان سے گرا کھجور میں اٹھ کے کسی اور پہ پڑ جاتے ہیں. آپ کے تہجد تو کیا، آپ کے تو فرض بھی جانے لگتے ہیں، آپ کی تو نمازوں میں بھی تاخیر ہونے لگتی، آپ کی تو زبان میں بھی کوئی اخلاق نہیں رہتا،
اور آپ کے تو جو کام آپ ٹوٹا پھوٹا کر رہے تھے کچھ بھی باقی نہ رہا. اب اس میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. لیکن اب آپ کہنا میں اس سے بچتی ہوں نہ اس سے بچتی ہوں اس لیے میں کچھ بھی نہ کروں، تو وہ تو آپشن ہے ہی کوئی نہیں نا ہمارے پاس. پھر ہمیں ایک آپشن لے کے اس پر اچھی طرح ورک کرنا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ پہلی صورت میں بھی کیا ہے؟ تقویٰ اور غنا، اور اس صورت میں بھی تقویٰ اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھے. نہیں اگر آپ سمجھیں کہ آپ جو ہی لوگوں میں بیٹھتے ہیں آپ ان کو کچھ نہ کچھ نقصان دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور یہ یاد رکھیے کہ تقویٰ صرف اس کام میں نہیں، تقویٰ ہر چیز میں. تقویٰ تو ایسنس ہے ساری عبادتوں کا. ابو سعید خدری کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے وہی بات کی ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا اور تم مجھ سے یہی پوچھ رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت ان کو کی تھی کہ میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے. ہر چیز کے اندر تقویٰ، چاہے اکیلے بیٹھے ہیں تو بھی اور لوگوں میں ہے تو بھی، نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی، صدقہ کر رہے ہیں تو بھی، کسی سے کچھ لے رہے ہیں تو بھی، دے رہے ہیں تو بھی. تقویٰ اعمال کی خوبصورتی کی بنیاد ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تم کو تقویٰ کی، یعنی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ تمہارے سارے کاموں کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان سب کو کیا بناتا ہے؟ خوبصورت. تقویٰ جنت میں جانے کی ضمانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی، یعنی وہ کون سی ایک کامن خاص بڑی خوبی ہے کہ جو ہو جائے تو بس انسان پھر اس کے لیے راستے آسان ہو جائے جنت کے. آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق. یعنی اللہ سے کیسا تعلق ہو اور بندوں سے کیسا تعلق ہو. اللہ سے تعلق ہیبت والا کہ اللہ کی ہیبت، ڈر، اور اس کے ڈر سے سارے کام، اور بندوں سے اچھا معاملہ. تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا ذریعہ ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے، یمن کے گورنر جب انہیں بنایا گیا تھا اور ان کی سواری کی مہار تھامی ہوئی تھی اور آپ ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے معاذ شاید اس کے بعد جب تم یہاں پر آؤ تو میں تمہیں نہ ملوں، تم مجھے نہیں پاؤ گے بلکہ میری قبر کو دیکھو گے. تو معاذ رو پڑے. اور کس وجہ سے روئے؟ کہ کیا یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ تقویٰ والے ہیں، وہ کہیں بھی ہو، وہ جو بھی ہو. تم یہاں نہیں یمن میں بھی ہو تو تم میرے قریب ترین ہو. میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو بھی میرا اور تمہارا تعلق قربت کا ہے، کیونکہ تمہارے اندر تقویٰ ہے. اور صرف صحابہ نے، کوئی بھی، اینی ون، گورا کالا سیاہ سفید عورت مرد، کوئی بھی، اللہ کے قرب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ تقویٰ ہے. اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کے ڈر کی بنیاد پر ہی سارے کام ہوں. اور پھر جو غنا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو، غنا سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا مالداری دل کی مالداری ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے. فقیر بھی بہت ہے جس کا دل فقیر ہو، اس کو ہر وقت محتاجی کا احساس ہو کہ کچھ نہیں میرے پاس. سہل بن سعد کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیے جب میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے پسند کریں. تو آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے بے نیاز. کیونکہ سارے جھگڑوں کی بنیاد دنیا کی محبت، سب خرابیوں کی بنیاد دنیا کی محبت. جتنی محبت زیادہ ہے اتنی خرابیاں زیادہ. اور لوگ ہم سے محبت کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے دل میں کوئی لالچ نہ ہو، ہم بے غرض ہو کے ان سے ملیں. جب بھی کسی کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار تو بہت کر رہا ہے مگر اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، تو ایک دم آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی کہ یہ کسی لالچ کی وجہ سے آپ کی ساری خوشامد کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے آپ سے کوئی کام نکلوا سکے،
اپنی کوئی بات منوا سکے، اپنا کوئی کام کروا سکے، تو اس وقت آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ مثلاً آپ ایک شخص کو ملتے ہیں پہلی بار، بہت اچھے اخلاق کا ہے، بہت ملنسار ہے، سلام، دعا، اسمائل، محبت، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی گفتگو میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ کہلوانا چاہتا ہے، آپ سے کچھ کروانا چاہتا ہے، اس کا آپ سے کوئی مطلب ہے، تو وہ جو پچھلا امپریشن تھا وہ کیا بنتا ہے؟ بدل جاتا ہے نا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مطلبی اخلاق تھا، مطلب کی خوشامد تھی، اور وہ فوراً دوسرے کو محسوس ہو جاتا ہے، بے غرض محبت بھی محسوس ہو جاتی ہے اور مطلبی محبت بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ اب اس کو دیکھے گا کون؟ اگلے کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ کی خاطر جو محبت ہے اس کی جزا اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کرنے والے، ایک دوسرے کی ملاقات کو جانے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کیوں اتنی زیادہ جزا ہے اللہ کی خاطر محبت کی؟ کیونکہ اس میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں انسانوں کو انسانوں سے ضرورت نہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کو مطلب ہو آپ خوب خوشامد کریں، اور جب مطلب نکل جائے تو آپ بھول ہی جائیں، خبر ہی نہ لیں کسی کی۔ تو یہ دو رویے واضح طور پہ پتہ چلتے ہیں نا، ایسے کردار پائے جاتے ہیں نا معاشرے میں، یا نہیں؟ واسطہ پڑا کبھی؟ جب کام ہے، مطلب ہے، روز سلام ہے، جب مطلب پورا ہو جائے تو منہ موڑ کے دوسری طرف چل دی۔ بلکہ لوگ یہ رویے کا انحصار ہی اس بات پہ ہوتا ہے کہ پوزیشن کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے۔ بالکل، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملانے لگے، جب آپ کسی سے محبت کا اظہار کرنے لگے، تو 2 دفعہ سوچیں کس بنا پہ محبت ہے، کیوں؟ اور پھر آپ دیکھیں کیا کسی غریب سے ہاتھ ملاتے وقت بھی آپ کی محبت کا یہی انداز ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو اس فرق کو مٹائیے۔ کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی ہو، ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کی آپ کے دل میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ کی کوئی غرض کچھ نہیں ہوتی، بس آپ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ کی خاطر، تو obviously آپ ان کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں تو ایک اور طرح کی آپ کی محبت ابل رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص جو کچھ بھی نہیں کرتا تو اس سے آپ وہ محبت نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس سے بد اخلاقی بھی نہیں برت سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، لیکن جو ہی انہیں پتا چلتا کہ یہ کچھ کرتا نہیں ہے تو ان کے دل سے وہ نوجوان اتر جاتا، وہ محبت اتر جاتی، بیکار آدمی۔ لیکن اب آپ کے دل سے کوئی اتر گیا ہے، ہوتا نا ایسے، کوئی اتر گیا آپ کے دل سے، کیا یہ دل سے اترنا آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سے بد اخلاقی برتیں؟ آپ پھر بھی اپنے اخلاق کو نیچے نہ لائیں، آپ اس سے اچھی طرح ملتے رہیں۔ کسی سے صرف اس لیے محبت نہ کریں کہ اس کا عہدہ بڑا یا اس کا نام بڑا یا اس کا کوئی کام بڑا ہے، صرف اللہ کی خاطر۔ پھر اسی طرح 2 اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں، obviously جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ محبت سے ملتے ہیں اس کو، احسان مند ہونے کی وجہ سے، اور ایک وہ ہے جو آپ پر کوئی احسان نہیں کرتا، تو آپ جب اس سے ملتے تو وہ گرم جوشی نہیں ہوگی، لیکن چلے ٹھیک ہے گرم جوشی نہ بھی ہو، کم از کم کیا ہو، ایک با اخلاق، معقول، مہذب معاملہ تو ہو۔ لیکن ہم عموماً کیا کرتے ہیں، جس کو جانتے پہچانتے اس سے تو بڑے گلے لگ کے ملتے، اور جس کو نہیں جانتے اس کو پورا ہاتھ بھی نہیں دینا چاہتے، تو پکڑ کے لے تھوڑی جائے گا، ڈھنگ سے ملے تو صحیح، نہیں کسی کو پہچانتے لیے دیے سلام دعا، جب پتہ اچھا آپ وہ ہیں فلاں ہیں، پھر دوبارہ ملیں گے اٹھ کے، اب آپ ہم سے تھوڑی مل رہے ہیں۔ انسان کی قدر پہچانیے، انسان کی قدر کوئی بھی ہو، کیا چیز آپ کو اچھی طرح ملوائے گی؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا؟ اس کو بھی سلام کرو جس کو پہچانتے ہو، اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی شادی میں جائیں، کہیں جائیں، جن سے تو ہم واقفیت ہے ان سے تو خوب ہنس ہنس کے باتیں کریں، اور کچھ لوگوں سے سلام تک بھی نہیں کرتے، یا وہ کر لیں سلام تو جواب بھی نہیں دیتے، جسے جانتے ہی نہ ہو کسی کو۔ تو صرف جان پہچان کے کسی کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس سے اچھی طرح ملنا، اور دوسرے سے اس لیے اچھی طرح نہ ملنا کہ اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں، پھر اللہ کی خاطر تو محبت نہ ہوئی، یا اللہ کے بندوں سے تو محبت نہ ہوئی، یا بے غرض محبت تو نہ ہوئی۔ تو محبتوں کو بے غرض کر دیں، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، رازق وہ ہے، بندے نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا شرف رات کے قیام میں ہے، اور اس کی عزت اس چیز سے بے نیاز ہونے میں ہے جو لوگوں کے پاس ہے۔
لوگوں کے مال کی لالچ چھوڑ دیں. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے دھیان ہٹا لیں, اس پہ غمگین نہ ہو. ورزق ربک خیر, تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی زیادہ اچھا ہے. بندوں کو کیوں رازق سمجھتے ہیں؟ اور جب ان کے مال اور دولت اور ہر چیز سے ہٹ کر ان سے آپ پیار کریں گے نا بحیثیت انسان, تو وہی فائدہ مند, وہی بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں دیکھا ہے تو کہا ہے کس طرح لوں, اس سے کیا کروں, چلو خوشامد کر کے اسے نکلواتے. کیا گھٹیا کام. جب کسی کی چیز دیکھ کے دل میں حسرت آئے نا, خیال ہے کہ یا اللہ تو اس کو دے سکتا ہے, تو مجھے بھی دے, یہ مانگا کرے. یا اللہ تو نے اس کو دیا نا, میری بھی ضرورت ہے, تو مجھے بھی دے. تیرے خزانے وسیع ہیں, مجھے بندوں سے نہیں تجھ سے چاہیے. پھر وہ جس کو چاہے سبب بنا دے, وہ خود ہی بندوں کے دل میں خیال ڈال دے گا آپ کی ضرورت پوری کرنے کا, لیکن وہ ہوگا اللہ کی طرف سے. لیکن جب آپ لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے حسرتیں کرتے رہتے ہیں اور اس غم میں رہتے ہیں, اس کے پاس اتنا ہے, اس کے پاس یہ کیوں ہے, زندگی جہنم ہو جاتی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفی ہونے کے بارے میں کہ جو اپنے عمل کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مخفی رکھے. یعنی جس عمل کو, نیکی کو, عبادت کو آپ چھپا سکتے ہیں اس کو چھپائیں, اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں. جی اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے کس طرح بچائیں, کیونکہ شیطان کے ساتھ میں لگا ہوا دل میں کوئی نہ کوئی خیال اس طرح ضرور آ جاتا ہے کہ کس طرح نیکیوں کو برباد ہونے سے. نیکیاں خیال آنے سے برباد نہیں ہوتی, اس خیال پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خیال تو آ جاتا ہے لیکن پھر فوراً جھٹک کے اپنے خیال کو درست کریے. جب میزان ہوگی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا یہ نہیں, اس میں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. پھر دیکھیے آپ مختلف زندگی کے کاموں میں یہ لینا یہ نہیں لینا, اتنا ڈالنا اتنا نہیں, جیسے کھانا بھی پکانا, تو اس میں ہر وقت آپ ناپ تول تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, ایک اندازے چل رہے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے یہ نہیں, یہ اندازے نہیں. اسی طرح یہ خیال ٹھیک ہے نہیں, یہ اچھی بات ہے یہ نہیں, یہ کرنا یہ نہیں, یہ چھوڑنا ہے, وہ ایک ہیبٹ بن جاتی. جب تک نیکی ہیبٹ نہیں بنتی نا تو یہ بہت خلل رہتا ہے. نیکی کو ایک ہیبٹ بنا لیں کہ آپ آٹومیٹیکلی چلتے جائیں. پھر اس پر شروع میں مشکل ہوگی لیکن انشاءاللہ آہستہ آسان ہو جائے گا. آپ سے مشورے کے لیے استاذہ, آپ ہمیشہ لائم لائٹ میں ہوتے تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہو ٹو بی ہڈن, اینڈ یہ جو اندر جو خواہش ہوتی ہے دکھاوے کی وہ تو نیچرل ایک خواہش ہوتی ہے, اسے کیا کرنا چاہیے, کیسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ دیکھیے اپنے کام پہ فوکس رکھے نا انسان کہ یہ میرا کام ہے اور مجھے اس کو آسان طریقے سے کرنا ہے. فوکس کام پر ہو, اپنی ذات پر نہ ہو. ایک تو یہ چیز ہے. دعا اور مدد اللہ کی وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, وہ اس وقت میں نہیں ٹچ کری کیونکہ وہ اٹس انڈرسٹوڈ. لیکن پریکٹیکل ٹپس کیا ہیں, ایک تو کام پر فوکس ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً اس وقت بولنے کی ضرورت ہے مجھے نا, کہ مجھے سمجھانا ہے آپ کو, لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں جب لوگوں کے بیچ میں مجلس میں بیٹھی تھی میں زیادہ نہیں بولتی, اس میں خاموش رہنے کی کوشش کرتی, میں زیادہ سنتی ہوں, زیادہ رائے بھی نہیں دیتی, زیادہ مشورے بھی نہیں کرتی, بڑھ چڑھ کے نہیں بولتی. کیوں؟ اس وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں کہ اس وقت ایک تو سب کا حق ہے, دوسرے یہ ہے کہ مجھے منوانا اور جمانا نہیں اپنے آپ کو, کیونکہ فالتو کی باتیں کوئی سننے کو تیار ہو یا نہ ہو, سر پہ سوار رہنا اور بولتے چلے جانا اور وقت بے وقت نصیحتیں کرنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ بار بار اپنے رویے کا, اپنی سوچ کا, اپنے ایکشنز کا محاسبہ کرتے رہنا, یہ بہت ضروری ہے کہ کیوں کیا ہے یہ کام. کیونکہ اندر ضمیر نام کی چیز ایسی ہے فوراً الارم بج جاتا ہے, یہ ٹھیک نہیں. اس الارم کو سنیے, اندر کی آوازوں کو سنیے. جی استاذہ, تقویٰ جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے, تو آپ نے کہا تقویٰ سے کام خوبصورت ہو جاتا ہے, تو استاذہ کام کرنا ہے تو بغیر تقویٰ کے بھی ہو تو جاتا ہے, تو پھر استاذہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ گڈ کوشچن. تقویٰ سے کام خوبصورت کیسے ہوتے ہیں؟ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آگے دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز اور اچھی ہو جاتی. اب ظاہر دیکھنے میں تو بڑی اچھا لگ رہا ہے, زیادہ اچھی ہوگی نماز, لیکن کیا واقعی اچھی ہوگی؟ نہیں ہوئی نا, تو کام خراب ہو گیا, شرک ہو گیا. آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے, جو ہی آپ کو پتا چلا کوئی اور آ گیا تو آپ بڑے سیدھے ہو گئے. لیکن جب آپ اللہ کے ڈر سے اچھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس وقت بھی جائزہ لے سکتے کہ اچھا اس بندے کے آنے سے پہلے کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے, اور وہ چلا گیا تو اب کیا کرنا, اور وہ نہیں ہے تو, اور وہ ہے تو, یعنی یہ سوال اپنے آپ سے کرتے رہیے. ٹھیک, تو ایک ہوتا ہے کاموں کی ظاہری خوبصورتی اور ایک ہوتا ہے کاموں کی حقیقی خوبصورتی. ٹھیک ہے, اب مثلاً آپ صدقہ کر رہے ہیں, جس میں اللہ کی خاطر جب کریں گے تھوڑی سی چیز دے کے بھی آپ کو اتنی راحت ہوگی, لیکن جب آپ بندوں کی خاطر کریں گے نا تو معمولی چیز کو بھی اتنے خوبصورت ریپروں میں لپیٹیں گے
ہر چیز جیسے نظر میں آتی ہے تو انسان جائزہ لیتا ہے نا. بعض اوقات صرف ڈیکوریشن اتنی کاسٹ کر جاتی ہے کہ جو اندر چیز ہوتی ہے نا اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی, لیکن اوپر کی پیکنگ, ایون باکسز, بعض اوقات ہم دیکھو گے کہ چاکلیٹ 2-4 چاکلیٹیں, لیکن اس کا ڈبہ آپ دیکھیں وہ اور پھر اس کے اوپر جو ریپر ہوگا وہ دیکھیں, اور اس کے اوپر جو ربن ہوگا, اور اس کے اوپر جو سنہرا لگا ہو, اور پھر وہ جس باسکٹ میں رکھی ہوگی, اور وہ اس کے اوپر جو پھول پرندے لگے ہوں گے, اجا آپ کھودیں گے پہاڑ تو نکلے گا اس میں سے. کیا یہ خوبصورت عمل تھا؟ میرے نزدیک کی خوبصورت نہیں. بظاہر جو اتنی رونق نظر آ رہی ہے اس کے اندر تو کوئی ویلیوبل چیز خاص نہیں ہے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے, اللہ نے عقل دی ہے نا, غور کرنا چاہیے کیوں کر رہے ہیں. میں نہیں کہتی کہ بھدے طریقے سے آپ دیں کسی کو کوئی چیز, نہیں, اچھے طریقے سے. نفاست ہونی چاہیے, خوبصورتی ظاہری بھی ہونی چاہیے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. انسان کا کپڑا اچھا ہو, جوتا اچھا ہو, بال اچھے بنے, کوئی برائی نہیں ہے اس میں. لیکن جب تک تقویٰ نہیں ہوگا نا, میزان نہیں آئے گا. تقویٰ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے, اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.